الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور الله فرمانے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کوئی مجھ پر محبت کے ساتھ ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ اپنی رحمت نازل کرے اور جو کوئی مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 100 مرتبہ اپنی رحمت نازل فرماتا ہے اور جو کوئی مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان یہ بات لکھ دیتا ہے کہ یہ بندہ نفاق اور دوزخ کی آگ سے بری ہے اور کل بروز قیامت ایسے شخص کو شہیدوں کے ساتھ اٹھائے گا صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد وعلى آلہ وأصحابہ وبارک وسلم۔ میرے پیارے بھائیوں، اللہ تعالیٰ کا احسان عظیم کہ اللہ تعالیٰ عز و جل نے ہمیں زندگی میں ایک مرتبہ پھر اپنے محبوب ہمارے محبوب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ولادت کا سونا سونا پیارا پیارا مہینہ دیکھنا نصیب فرمائے گا۔ یہ ایسا پیارا مہینہ ہے، اس مہینے کے وظیفہ آپ کا پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کا یہ مہینہ ہے۔ رکن دین کے اندر صفحہ نمبر 164 پر ہے جو کوئی بندہ اس ماہ مبارک میں 125 مرتبہ کتنی مرتبہ 125 کتنا ہوتا ہے 1.25 لاکھ مرتبہ کتنی مرتبہ 1.25 لاکھ مرتبہ 1.25 لاکھ کتنا بنتا ہے 1,25,000 1,25,000 جو کوئی بندہ اس مہینے میں 1.25 لاکھ مرتبہ آقا علیہ السلام کی ذات پر یہ درود پڑھتا ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایسے شخص کو اپنا دیدار عطا فرماتا ہے۔ کون کو یہ چاہتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کا وہ دیدار کرے؟ سب چاہتے ہیں جن آقا علیہ السلام کا میلاد منا رہے ہیں اس وقت 11:15 ہو چکے ہیں، ہم اس وقت بیٹھے ہیں آقا علیہ السلام کو یاد کر رہے ہیں، اگر انہی آقا علیہ السلام کا ہمیں دیدار نصیب ہو جائے تو کیا کہیں گے؟ وظیفہ جو ہے وہ اتنا مشکل نہیں ہے، یقین مانیں آپ۔ بعض صحابہ کرام علیہ رضوان نے آقا علیہ السلام کی دیدار کے لیے تو سینکڑوں میل کا سفر اختیار کیا، صعوبتیں جھیلی، مسائل کو برداشت کیا، تکلیفیں برداشت کی، لیکن میرے آقا علیہ السلام کا دیدار کرنے سے باز آئے، میرے آقا کا دیدار کیا۔ تو کیسا خوش نصیب ہے وہ جو 1.25 لاکھ مرتبہ آقا علیہ السلام کی ذات پر درود پڑے گا تو میرے آقا علیہ السلام اس کو اپنا میٹھا میٹھا جلوہ دکھائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ قریب قریب جو ہم بچ گئے ہیں قریب ہوئی، مل کر بیٹھنے سے محبت بڑھتی ہے، قریب ہو جائیں، مل کر بیٹھنے والوں پہ اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، قریب ہو جائیں۔
بزرگ فرماتے ہیں سچا وہ جو آخر تک چلے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. میرے پیارے میٹھے اسلامی بھائیو، الحمدللہ ہم اجتماعی میلاد میں حاضر ہیں. میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس اختار قادری دامت برکاتہ عالیہ نے ہمیں ایک ذہن عطا فرمایا ہے کہ اپنے ہر عمل سے پہلے، ہر کام سے پہلے اس عمل کے متعلق کچھ نیتیں کر لینی چاہیے. کیوں؟ مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. بظاہر کوئی عمل کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو، اگر نیت اچھی نہیں ہوگی تو اس عمل کا فائدہ نہیں ہوگا. کیونکہ عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے. عملوں کو دار و مدار نیتوں پر ہے. تو اب ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ ہم میلاد پاک کی اجتماع میں جب تشریف لائے تو ہماری نیتیں کیا تھیں، ہم کیا کیا نیت لے کر گھر سے چلے تھے، اور ہمارا یہاں پر آنا، بیٹھنا، سننا، سنانا، اس کا مقصد کیا تھا، اس کی نیت کیا تھا. کیوں؟ اگر ہماری نیت اچھی ہوگی تو اس اجتماع کا ہمیں ثواب ملے گا. اگر ہماری نیت اچھی ہوگی اس اجتماع سے ہمیں برکتیں حاصل ہوگی. اگر ہماری نیت اچھی ہوگی تو یہ اجتماع ہو سکتا ہے ہماری بخشش کا ذریعہ بن جائے. اگر ہماری نیت اچھی ہوگی تو ہو سکتا ہے یہی اجتماع پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کا سبب بن جائے. تو یہ ہمیں دھیان میں لانا چاہیے کہ ہم یہ جو اجتماع میں آئے اس میں ہماری نیت کیا تھا. ہمارے اسلاف رحمۃ اللہ تعالی اب تو ہر کام کے اندر ان کے اچھی نیت کا ذہن ہوتا تھا. ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالیٰ کے متعلق ملتا ہے کہ آپ کی موت کا وقت آیا نا، قریب مرنے لگے، وصال ہونے لگا، تو آپ کے عزیز و اقربا، آپ کے مریدین، آپ کے محبین آپ کے گرد جمع ہو گئے. تو آپ نے ان کو فرمایا کہ تم سارے لوگ میرے ساتھ مل کر نا جہاد کی نیت کرو. پھر فرمایا تم سارے میرے ساتھ مل کر حج کی نیت کرو. تم سب میرے ساتھ مل کر عمرے کی نیت کرو. تم سب میرے ساتھ مل کر صدقات کی نیت کرو. تو ایک مرید سے نہ رہا گیا، کہنے لگا حضور آپ تو دنیا سے تشریف لے کر جا رہے ہیں اور یہ نیتیں کیسی، جہاد کی، حج کی، عمرے کی، صدقات کی. تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی بندہ کوئی اچھی نیت کرتا ہے، کسی عذر کے سبب اس نیت پر عمل نہیں کر پاتا، اللہ تعالیٰ اس نیت پر بھی اسے ایک نیکی عطا فرماتا ہے. تو اگر میں زندہ رہا تو یہ سب کچھ کرنے کی نیت کر رہا ہوں، یہ کروں گا، اور اگر مر گیا تو ہر نیت پر میرا رب مجھے ایک نیکی عطا فرمائے گا. کیونکہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے مومن کی نشانی یہ ہے کہ مومن نیکیوں کا حریص ہوتا ہے. مومن کیا ہوتا ہے؟ نیکیوں کا لالچی ہوتا ہے. اس کو ایک ایک نیکی کی قدر ہوتی ہے، اس کو ایک ایک نیکی کی ضرورت ہوتی ہے. لیکن ہم دنیا دار ہیں، ہمیں نیکیوں کی قدر نہیں، ہمیں نوٹوں کی قدر ہے. حقیقت ہم اپنا وقت صرف کر دیتے ہیں فضول کاموں میں، فضول لذت کے اندر، فضول امور کے اندر. لیکن بدبختی ہماری یہ ہے کہ ہم اپنا وہی وقت نیکیوں کے اندر، نیک اعمال کے اندر خرچ نہیں کرتے، صرف نہیں کرتے. اللہ کرے ہمیں اپنی سانسوں کی قدر نصیب ہو جائے کہ ہر سانس پر اگر بندہ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہے تو اس کو کیا ملتا ہے. اگر اس کو یہ پتہ چل جائے ہر سانس پر ایک مرتبہ اگر بندہ الحمدللہ کہے تو اس کو کیا ملتا ہے. اگر اس کو پتہ چل جائے ہر سانس پر اگر بندہ ایک مرتبہ اللہ اکبر کہے اس کو کیا ملتا ہے. اگر اس کو پتہ چل جائے ہر سانس پر درود پڑھنے سے اس کو کیا ملتا ہے، تو یقین مانے کہ وہ اپنی ساری زندگی ان امور کے اندر ہی صرف کر دے، دیگر فضول لغو کاموں میں ہم کو چھوڑ دے اور ہر وقت اللہ کی رضا کے کاموں میں لگ جائے. ہمیں آج بھی یہ سوچنا چاہیے، دیکھنا چاہیے
کہ ہماری نیت کیا تھی اجتماع میں آنے کی، اور جنہوں نے یہ اجتماع کروایا ان کو بھی سوچنا چاہیے کہ ہماری نیت کیا تھی یہ اجتماع کروانے کی۔ کیوں؟ عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ سب کو ٹائم دیا گیا تھا، مجھے بھی ٹائم بتا رہا ہوں 25 منٹ انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے تحقیق، سرکار کی آمد، منٹھار کی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی آمد، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، شیطان کے خلاف جنگ جاری رہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ یہ جب صلو علی الحبیب کہا جاتا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنے محبوب آقا پر درود پڑھیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ امیر اہل سنت ایک شعر مل کے پڑھتے ہیں، بلکہ 2 شعر پڑھتے ہیں۔ مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے، مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے، ماہ عشق بھی پلانا، ماہ عشق بھی پلانا مدنی مدینے والے، مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے۔ آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو میٹھا میٹھا مدینہ دیکھنا نصیب فرمائے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام میں بار بار مدینہ منورہ میں بلائیں۔ الحمدللہ عز و جل آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کا مہینہ ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دنیا کے اندر تشریف آوری کا مہینہ ہے۔ حضرت سیدنا امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن، آپ کی کتاب ہے حیات اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی، اس کے اندر ایک واقعہ لکھا ہے کہ اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی کے دور کے اندر ایک مجذوب شخص تھے جن کو لوگ دھوکے شاہ کے نام سے یاد کرتے تھے، اور ان کو دھوکے شاہ اس لیے کہا جاتا تھا کہ آپ کی یہ کرامت تھی کہ آپ بیٹھے بیٹھے غائب ہو جاتے، یعنی اگر یہاں بیٹھے ہیں تو لوگ ان کو یہاں دیکھ رہے ہیں، اب ادھر دیکھیں گے تو ادھر بیٹھے ہوئے، اس گلی میں دیکھا ہے، اگلی گلی میں گئے ہیں تو وہ اگلی گلی میں نظر آئیں گے، یعنی بیٹھے بیٹھے ان کی یہ کرامت تھی کہ بیٹھے بیٹھے غائب ہو جاتے اور بیٹھے بیٹھے ظاہر ہو جاتے۔ ایک مرتبہ امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی نے اپنی مسجد جس میں نماز پڑھاتے تھے، اس میں جمعہ پڑھاتے تھے، تو آپ نے اختیار مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر بیان فرمایا۔ اس بیان میں آپ رحمت اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ میرے پیارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو میرے رب نے دنیا کے اندر بھی حکومت عطا فرمائی ہے،
فرش پہ بھی حکومت عطا فرمائی ہے اور عرش پہ بھی حکومت عطا فرمائی ہے۔ جب آپ یہ بیان آپ نے فرمایا، بیان کر کے آپ تشریف لے گئے اپنے حجرے میں، اب لوگ اس پہ گفتگو کر رہے تھے کہ آپ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی نے بیان کیا ہے، کیا بیان کیا ہے کہ میرے رب تعالیٰ عز و جل نے اپنے محبوب کو فرش کے بھی اوپر حکومت دی ہے اور عرش پہ بھی حکومت دی ہے۔ یہ آپس میں باتیں کر رہے تھے تو اتنے میں وہ جن کا نام تھا ذوقِ شاہ رحمت اللہ تعالی، وہ تشریف لے آئے۔ انہوں نے کہا کہ کیا بات ہے، کیوں اکٹھے ہو، کیا بات ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ آج امام احمد رضا خان نے بیان کیا ہے جس میں یہ کہا ہے کہ آقا علیہ السلام کو رب تعالیٰ نے فرش پہ بھی حکومت دی ہے، عرش پہ بھی حکومت دی ہے۔ تو بزرگ جو تھے وہ کہنے لگے کہ اچھا احمد رضا نے یہ کہا ہے، چلو مجھے اس کے پاس لے چلو۔ اب لوگوں نے مطلب ان کو ساتھ لیا اور چل پڑے۔ عصر کا ٹائم تھا، لوگ وضو وغیرہ کر رہے تھے۔ جب آپ لے گئے وہاں تشریف مسجد میں تو لوگ اکٹھے ہو گئے اور مطلب ہے یہ شور مچ گیا کہ ذوقِ شاہ وہ مسجد میں تشریف لے آئے۔ امام اہل سنت آپ بھی تشریف لے گئے۔ اب ان کی ایک کرامت یہ تھی کہ وہ بیٹھے بیٹھے غائب ہو جاتے تھے، اور دوسری بات یہ تھی کہ جو کوئی بندہ ان کی بات میں اختلاف کرتا تھا اس کو نقصان ہو جاتا تھا۔ یعنی جو کہتے تھے نا وہ، اگر کوئی بندہ ان کی بات نہیں مانتا تھا نا، اس میں اختلاف کرتا تھا کہ نہیں آپ جو کہہ رہے ہیں یہ غلط کہہ رہے ہیں، ایسا نہیں ہے، اس کو نقصان ہو جاتا تھا۔ وہ ایسے بزرگ تھے مجبور۔ تو انہوں نے پوچھا کہ اے امام احمد رضا، آج آپ نے بیان کیا ہے کہ رب تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو فرش پہ بھی حکومت دی ہے اور عرش پہ بھی حکومت دی ہے۔ مجھے فرش کے اوپر تو محبوب آقا علیہ السلام کی حکومت نظر آتی ہے، لیکن عرش پہ مجھے سرکار کی حکومت نظر نہیں آتی۔ امام اہل سنت امام احمد رضا خان، جن کو عاشقوں کا امام کہا جاتا ہے، آپ نے فرمایا کہ حضور آپ کو نظر نہ آنے سے کوئی نہیں فرق پڑتا، میرے رب نے اپنے محبوب کو عرش پہ بھی حکومت عطا کی۔ تو کہنے لگے کہ نہیں، جو میں کہہ رہا ہوں میری سن۔ آپ نے فرمایا کہ آپ کی سنوں یا اپنے رب کی سنوں؟ اتنے میں مطلب آپ کی والدہ مائدہ نے آپ کو پیغام بھیجا کہ احمد رضا اس مجذوب کے ساتھ ٹکراؤ نہیں کرو، کیونکہ جو بھی اس کے ساتھ ٹکراؤ کرتا ہے اس کو نقصان ہو جاتا ہے۔ آپ ایسا نہیں کرو، آپ خاموشی اختیار کرو۔ آپ کو جب یہ پیغام ملا تو آپ نے فرمایا کہ میرے عشق کا یہ تقاضا ہے کہ جہاں بات عزت مصطفیٰ کی آ جائے وہاں پہ خاموشی اختیار نہیں کی جاتی۔ امام احمد رضا تو دنیا میں آیا ہی اس لیے ہے کہ جہاں سرکار کے عشق اور مقام کی بات آئے سب سے پہلے امام احمد رضا کا قلم بھی چلے گا، اس کی زبان بھی چلے گی۔ عشق و محبت، عشق و محبت، اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت، عشق و محبت، عشق و محبت، اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت۔ آپ نے مطلب فرمایا کہ نہیں میں آپ کی بات نہیں مانتا، میرے رب نے اپنے محبوب کو عرش پہ بھی مقام عطا فرمایا، حکومت دی۔ اتنے میں ایک شخص بھاگتا ہوا آیا اور کہنے لگا کہ حضور آپ کے جو شہزادے ہیں نا، بیٹے ہیں آپ کے، وہ چھت کی دوسری منزل سے زمین پر گر پڑے ہیں، چھت سے گر پڑے۔ آپ نے فرمایا اچھا، تو آپ کی ماں نے کہا ہے امام احمد رضا میں نے تجھے منع نہ کیا تھا کہ اس مجذوب کے ساتھ ٹکراؤ نہیں کر، تمہارا بچہ مصطفیٰ رضا خان چھت سے گر گیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا میرا ایک بچہ گرا ہے، اگر احمد رضا خان کے 100 بچے بھی ہوتے وہ چھت سے گر کے مر بھی جاتے، احمد رضا یہی کہتا تیری فرش پر حکومت، تیری عرش پر حکومت، تیری فرش پر حکومت، تیری عرش پر حکومت، تو شہنشاہ زمانہ مدنی مدینے والے۔ اتنے میں کیا تھا کہ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ کے شہزادے مصطفیٰ رضا خان رحمت اللہ تعالیٰ بھاگتے ہوئے آئے اور اپنے والد کی بازو کو پکڑ کر کہنے لگے اے بابا جان، آپ جو کہہ رہے تھے وہ حق ہے، آپ اپنی بات پر ڈٹے رہے، مجھے کچھ بھی نہیں ہوا، میں تو آپ کے پاس کھڑا ہوں۔
تو واقعی بات یہ ہے کہ میری رب تعالیٰ عز و جل نے اپنے محبوب علیہ السلام کو فرش میں بھی حکومت عطا فرمائی ہے اور عرش پہ بھی حکومت عطا فرمائی ہے۔ اب ہم نے تذکرہ عرش کا چھیڑا ہے تو عرش کے لیے کچھ باتیں کرنی ہیں۔ زمین کے اوپر کیا ہے؟ مختصر سا بیان ہوتا سمجھانے کے لیے، ٹھیک ہے، میں تھوڑی سی باتیں سمجھانے کے لیے عرض کروں گا انشاءاللہ۔ اور دعوت اسلامی نے ہمیں یہی سمجھایا ہے کہ فلسفہ جھاڑنا آتا نہیں ہمیں سمجھانا آتا ہے، کیونکہ حکم قرآن بھی یہی ہے کہ سمجھاؤ، سمجھانا مومن کو نفع دیتا ہے، بحث تو کرنی ہی ہے، سمجھانا ہے بس، کیونکہ ہے فلاح و کامرانی نرمی و آسانی ہے، ہر بنا کام بگڑ جاتا ہے ناکامی میں۔ اوپر کیا ہے ہمارے کیا ہے؟ تھوڑے سے رہ کے قریب آ جائیں انشاءاللہ۔ ہم سرکار کا میلاد منا رہے ہیں نا، قریب آ جائیں انشاءاللہ، قریب ہو جائیں۔ جو جلدی جلدی قریب آئے اللہ تعالیٰ اس کو جلدی مدینے لے جائے، قریب آ جائیں، قریب۔ ہمارے اوپر کیا ہے؟ آسمان سے اوپر کیا ہے؟ آسمان کے اوپر بھی آسمان ہے میرے بھائی، آسمان کے اوپر کیا ہے؟ پھر اس کے اوپر کیا ہے؟ اس کے اوپر کیا ہے؟ کتنے ہو گئے؟ ابھی تو 3 ہوئے۔ اس کے اوپر کیا ہے؟ 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 کتنے ہو گئے؟ 7 آسمانوں کو سنا ہے نا؟ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم 7ویں آسمان پہ بھی گئے ہیں۔ معراج کی شب تو یاد رکھا، پھر حشر میں کیسے بھولیں گے؟ معراج کی شب تو یاد رکھا، پھر حشر میں کیسے بھولیں گے؟ عطار اسی امید پہ ہم دن اپنے گزارے جاتے۔ 7واں آسمان، آسمان سے آگے کیا ہے؟ عرش ہے، اور عرش سے اوپر کیا ہے؟ کرسی۔ عرش سے آگے کیا ہے؟ اب مجھے یہ بتائیں جو جنت ہے وہ کہاں ہے؟ جنت کہاں ہے؟ باپو جنت کہاں ہے؟ جنت 7 آسمانوں پہ اوپر جنت کہاں ہے؟ بات یہ ہے کہ ہمیں علم نہیں ہے، سیکھے کچھ نہیں ہم نے۔ اب جنت مانگتے ہیں رب سے، یا اللہ ہمیں جنت عطا کر دے، یا اللہ ہمیں جنت عطا کر دے۔ جنت میں اپنے محبوب کا پڑوس ہے، جنت ہے کہاں ہے؟ میرے آقا علیہ السلام نے ہمیں بتا دیا جنت کی ہے۔ جنت کس نے بتایا؟ کس نے بتایا؟ اونچا بتائیں، کس نے بتایا؟ میرے آقا نے اگر جنت کا بتایا تو میرے سرکار نے جنت دیکھی ہے تو بتایا نا۔ تیری فرش پر حکومت، تیری عرش پر حکومت، تو شہنشاہ زمانہ مدنی مدینے والے۔ 7 آسمان سے اوپر کیا ہے؟ جنت۔ میرے آقا علیہ السلام کے ایک بہت پیارے صحابی حضرت سیدنا ربیعہ بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی یہ ڈیوٹی تھی میرے آقا علیہ السلام کو وضو کرواتے تھے۔ کیا کرواتے تھے؟ کیا کرواتے تھے؟ کیا کرواتے تھے؟ ہم بھی وضو کرتے ہیں نا؟ کون کون وضو کرتا ہے؟ سارے کرتے ہیں۔ وضو کس کے لیے کیا جاتا ہے؟ کس کے لیے کیا جاتا ہے؟ پاکی حاصل کرنے کے لیے، نماز پڑھنے کے لیے، ٹھیک ہے۔ اب ہمیں پتہ بھی ہونا چاہیے کہ یار وضو پاکی حاصل کرنے کے لیے کیا جاتا ہے، نماز کے لیے کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ وضو کے فرائض کتنے ہیں، وضو کی سنتیں کتنی ہیں، وضو کے مستحبات کتنے ہیں، وضو کے مکروہات کتنے ہیں، وضو کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے، یہ ساری چیزیں بھی تو ہمیں سیکھنی چاہیے نا۔ یہ علم حاصل کرنا ہمارے لیے کیا ہے؟ کون بتائے گا؟ فرض۔ یہ علم حاصل کرنا ہمارے لیے کیا ہے؟ وضو کے مسائل سیکھنا ہمارے لیے کیا ہے؟ فرض ہے۔ تو یہ چیزیں سیکھ کر بھی سرکار کا میلاد کیا جا سکتا ہے۔ اصل سرکار کا میلاد یہی ہے کہ جو چیز ہمیں مصطفیٰ دے کر گئے ہیں ان کو ہم سیکھیں اور اپنی زندگیوں پر نافذ کریں، ٹھیک ہے نا؟ یقین مانے اس میلاد کا مزہ آ جائے۔
آپ کیا کرواتے تھے میرے آقا علیہ السلام کو؟ وضو کرواتے تھے. اب وضو کروا رہے ہیں ایک دن میرے آقا علیہ السلام کو, تو میرے آقا جب وضو فرما رہے ہیں, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت کس سے بات کی؟ کیا نام میں نے لیا تھا؟ ربیہ بن, یاد بھی ابھی میں نے کہا پتہ نہیں ابھی بھول گئے یار, تھوڑا سا تو یاد رکھ لے یار. حضرت ربیہ رضی اللہ تعالیٰ وضو کروا رہے ہیں, میرے آقا علیہ السلام مسکرا کر کہنے لگے, سل ربیہ, مانگ کیا مانگتا ہے. کیا کہا؟ مانگ کیا مانگتا ہے. علماء فرماتے ہیں سل کا مطلب یہ ہے کہ مانگ. اب یہاں قید نہیں ہے, اس کو مقید نہیں کیا گیا, روکا نہیں گیا. یہاں اس سے مراد یہ ہے کہ مانگ کیا مانگتا ہے, جہاں سے مرضی ہے مانگ لے. جہاں سے یہ نہیں کہا گیا کہ مانگنے تو یہیں سے مانگ, بلکہ فرماتے ہیں کہ اس کے لیے مقید نہیں ہے, اس میں قید نہیں ہے, یہاں سے مانگ, وہاں سے مانگ, ادھر سے مانگ, ادھر سے مانگ, نیچے سے مانگ, اوپر سے مانگ, جہاں سے مرضی ہے مانگ. آپ مسکرا کر عرض کرنے لگے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جنت میں آپ کا پڑوس چاہیے. کیا چاہیے؟ کیا چاہیے؟ مالک کونین ہے وہ پاس کچھ رکھتے ہوئے, دو جہاں کی کنجی ہیں ان کے خالی ہاتھ ہیں. میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, کیا فرمایا؟ اگر یہیں پہ حکومت ہوتی نا تو وہاں نہ ہوتی تو فرماتے یار کچھ یہاں سے مانگو. فرمایا وہ عطا کر دیا اور کچھ مانگو. پہنچا ہے تو اس در پہ رہ رہ کے نصیر آج, آواز پہ آواز لگا اور بھی کچھ مانگ. یہ جو مانگ رہی ہے تو مانگ رہی ہے نا, اور کچھ مانگ. تو وہ صحابی تھے, عرض کر رہے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اس کے سوا مجھے کچھ نہیں چاہیے, اس کے سوا مجھے, میرے آقا کو پڑوس مل جائے تو اور کیا چاہیے. اس روایت سے ہمیں یہ چیز ملتی ہے کہ میرے آقا علیہ السلام کو میرے رب نے فرش اور عرش پر حکومت عطا کی ہے. اگر عرش پر حکومت نہ ہوتی تو میرے آقا علیہ السلام جنت میں حضرت ربیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا پڑوس عطا نہ کرتے, اپنا پڑوس عطا نہ کرتے. اب جنت سے نیچے کیا ہے؟ آسمان. جنت سے نیچے کیا ہے؟ آسمان. اب آسمان ظاہری بات ہے اوپر ہی آتا ہے, عرش پہ ہی آتا نہیں. اب آسمان کے متعلق دیکھ لیتے ہیں کہ میرے آقا علیہ السلام کے آسمانوں پہ حکومت کیسی ہے. کفار نے بڑا زور مارا کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام کو کسی ذریعے سے روکا جائے, بدنام کیا جائے, کوئی تہمت لگائی جائے, کسی انداز سے کوئی ایسا کام کیا جائے کہ یہ نہ کر سکیں, اور ہم یہ کہیں کہ جو نبی ہوتا ہے اس کے پاس تو اختیار ہوتے ہیں, وہ تو سب کچھ کرتا ہے. انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ کوئی ایسا بندہ ڈھونڈا جائے کہ جو کوئی ایسی بات کرے جو یہ نہ کر سکے. ان کو بتایا گیا کہ یمن کے اندر ایک شخص ہے جس کا نام حبیب ہے. اتنا صاحب عقل ہے, اتنے اس کے اندر علم کی وسعت ہے کہ وہ جو بھی بات کرتا ہے یا جو بھی سوال کرتا ہے اس کا جواب دینا محال ہو, عقل تسلیم نہیں کرتی. اس کو بلایا جائے. نام کیا تھا؟ حبیب یمنی. کیا نام تھا آپ کا؟ مزار کہاں ہے پتہ آپ کا؟ بغداد شریف. آپ کا مزار بغداد شریف میں ہے, اور ماشاءاللہ کیا روحانی مزار شریف ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو دے, بڑی پرکیف جگہ. ہم نے پڑھا تھا کتاب میں کہ آپ کا یہاں مزار ہے.
وہاں سے جس سے پوچھتے تھے کسی کو پتہ نہیں تھا بغداد کے اندر آپ کے مزار کا. تو حاجی عبدالحبیب بھائی نے فرمایا کہ مزار ان کا بغداد میں ہے, ہم بغداد آئے ہیں, مزار کو ڈھونڈیں گے. اب یقین مانے ہم نے 5 دن لگا دیا آپ کے مزار کو تلاش کرنے میں, لیکن اللہ کے کرم سے میرے غوث پاک کے عطا سے ہم نے مزار تلاش کر دیا. اب ان کو بلوایا گیا. ابو جہل نے اور ابو لہب نے ان کو جب بلایا, جب حضرت حبیب یمنی آپ تشریف لائے تو آپ نے پوچھا معاملہ کیا ہے. انہوں نے کہا کہ ایک شخص ہے جس کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم, اس نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں. پوچھا تم لوگ اسے کیا کہتے ہیں؟ کہا ہم اسے جادوگر کہتے ہیں, کہن کہتے ہیں. کہا کوئی ایسا کام کرو, کوئی ایسا عمل کرو, کوئی ایسی بات کرو کہ جس سے اس چیز پہ اس کا جادو نہ چلے, وہ بے اختیار ہو جائے, اس کا جادو کام نہ کرے. اس نے کہا ٹھیک ہے, مجھے اس کے پاس لے چلو. اب وہ دونوں جو تھے وہ لے کر مزید لوگوں کو لیا اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے آستانے پر تشریف لائے مکہ شریف میں. دروازہ مبارک کھٹکھٹایا, میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام باہر تشریف لائے. جب حضرت حبیب نے دیکھا, چہرے کو دیکھا, دیکھتے ہی پہچان گئے کہ یہ شخص جو ہے یہ جھوٹا نہیں, یہ سچا ہے. کیونکہ جھوٹوں کی تو شکل ہی ایسی نہیں رہتی. تاکہ آئیں, آپ سے کام ہے. آپ نے ارشاد فرمایا بتاؤ کام کیا ہے. تو حبیب یمنی آپ کہنے لگے کہ کام یہی ہے, میری 2 باتیں ہیں, 2 چیزیں آپ سے پوچھنی ہے. ایک بات ابھی آپ سے پوچھوں گا, ایک بات بھی پوچھوں گا. کہا ٹھیک ہے, جو ابھی کی ہے وہ ابھی پوچھو. کہا کہ یہ جو آسمان کے اوپر چاند ہے, کیا آپ اس کو 2 ٹکڑے کر سکتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ اس کو 2 ٹکڑے کرتے ہیں, لیکن ایسے نہیں. تم ایسا کرو, مکے کے اندر منادی کرو, پورے مکے والوں کو اکٹھا کرو. تھوڑے سے لوگوں کے سامنے کروں گا, تم لوگ تو ویسے ہی مکر جاؤ گے. یہ تو پہلے ابو جہل جس کو کئی چیزیں دکھائی ہیں, یہ کہتا ہے ایسا ہوتا ہی نہیں ہے. ساروں کو اکٹھا کرو, سب کے سامنے میں دکھاؤں گا کہ چاند 2 ٹکڑے ہوتا ہے یہ نہیں. اب پورے مکہ کے اندر منادیاں ہو گئی. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کہ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, پورا مکہ اکٹھا ہو رہا ہے تو کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا چلو دیکھو کیا ہوتا ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک پہاڑی کے ٹیلے پر تشریف لے گئے, پورا مکہ جمع تھا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے چاند کو اشارہ کیا, چاند 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا. چاند 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا. آپ نے حضرت حبیب سے فرمایا کہ اب کیا کہتے ہو؟ کہا اللہ کے رسول اس کو دوبارہ جوڑ دیجیے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دوبارہ اشارہ کیا تو جڑ گیا. جیسے ہی جڑا نا تو حضرت حبیب جو تھے وہ زاروں قطار رونے لگے اور محبوب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں پر گرے اور عرض گزار ہوئے, اللہ کے رسول مجھے کلمہ پڑھا کر صاحب ایمان کر دیجیے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارا دوسرا بھی سوال تھا, پہلے تم اپنا دوسرا سوال کرو. وہ عرض کرنے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے ایک سوال ہی کافی ہے, دوسرے کی مجھے حاجت نہیں ہے, مجھے پتہ چل گیا ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ حبیب تیرا دوسرا سوال تو اگر نہیں بتاتا تو میں تجھے بتاتا. دوسرا سوال جو مجھ سے کرنا چاہتا تھا وہ یہ تھا کہ تیرے گھر میں تیری ایک بیٹی ہے جو آپاج ہے, ایک گوشت کا لوتھڑا ہے, اپنی مرضی سے وہ حرکت نہیں کر سکتی. تم لوگ اس کو ہلاتے ہو تو ہلتی ہے, اس کو بٹھاتے ہو تو بیٹھتی ہے, اس کو کھلاتے ہو تو کھاتی ہے. تم نے بڑے طبیبوں سے اس کا علاج کروایا ہے لیکن اس کو کوئی افاقہ نہیں ہوا. اے حبیب, جس کو کہیں سے افاقہ نہیں ہوا تو گھر جا,
تیری وہی بیٹی اپنے قدموں سے چل کر آ کر تیرے لیے کنڈا کھولے گی۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جب ارشاد فرمایا نا، حضرت حبیب یمنی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے یمن کی طرف بھاگنا شروع کر دیا۔ اب ابو جہل ابو لہب جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ مطلب یہ کیا ہو گیا، اس کو کوئی بات نہیں کی، کوئی کچھ نہیں کیا، آپ بھاگتے جا رہے ہیں۔ جب آپ گھر پہنچے نا، گھر جا کر کنڈا کھٹکھٹایا تو اندر سے آواز آئی، کون؟ تو کہا حبیب ہوں۔ تو حضرت حبیب رضی اللہ تعالیٰ کی جو بیوی تھی وہ اٹھی کنڈا کھولنے کے لیے، تو آپ کی بیٹی نے کہا کہ اماں جان آپ ٹھہریے، میں کنڈا کھولوں گا۔ وہ اٹھی سیڑھیوں سے چلتی ہوئی نیچے آئی، جیسے ہی کنڈا کھولا نا، حضرت حبیب رضی اللہ تعالیٰ جیسے اپنی بیٹی کو دیکھا، اپنے سینے سے لگایا، اوزاروں کا تار بنا۔ آپ کی بیٹی اور آپ کی جو بچوں کی امی تھی، انہوں نے پوچھا کہ آپ رو کیوں رہے ہیں؟ جب جدھر گئے تھے، جو کچھ کارج کرنے کے لیے گئے تھے، اس کا کیا بنا؟ تو کہنے لگے کہ اس کو چھوڑو، مجھے یہ بتاؤ کہ تم ٹھیک کیسے ہو گئی؟ انہوں نے کہا کہ یہ بڑا عجیب واقعہ ہے، اتنے دن پہلے کی بات ہے، کیونکہ یمن سے مکے کا سفر کافی ہے، اتنے دن پہلے کی بات ہے کہ ہم سیل میں لیٹے ہوئے تھے، ہم نے کیا دیکھا کہ اچانک آسمان کا چاند جو تھا وہ دو حصوں میں تقسیم ہوا۔ تھوڑی دیر کے بعد دیکھتے ہی دیکھتے وہ دو حصوں جو اس کی حیثیت وہ آپس میں جڑ گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد ہمارے گھر کے اندر سے خوشبوئیں آنے لگی۔ ایک شخص نورانی چہرے والے، نورانی داڑھی والے، نورانی لباس والے، خوشبوؤں والے ہمارے گھر تشریف لائے۔ انہوں نے اپنا دست عنایت ہماری بیٹی پر پھیرا اور وہ ٹھیک ہو گئی۔ جب وہ جانے لگے، ہم نے ان سے التجا کی، الحمدللہ اللہ کی عطا سے انہوں نے ہمیں اپنا کلمہ پڑھایا اور اسلام میں داخل کر دیا۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ جن کا آپ ذکر کر رہی ہو، میں انہی کے ساتھ مناظرہ کرنے گیا تھا، اور وہ جو چاند دو ٹکڑے ہوا تھا وہ میری فرمائش پہ ہوا تھا۔ تیری فرش پر حکومت، تیری عرش پر حکومت، تو شہنشاہ زمانہ مدنی مدینے والے۔ حقیقت یہی ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو حیات طیبہ ہے یہ سراپا معجزات ہے۔ آپ کی زندگی بھی سراپا معجزات ہے، آپ کا بدن بھی سراپا معجزات ہے۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو میرے رب تعالیٰ وجل نے ہر طرح کے معجزات دے کر دنیا کے اندر بھیجا۔ الحمدللہ عز وجل، یہ اللہ کا کرم ہے کہ ہم میلاد کے مہینے میں اکٹھے ہوتے ہیں اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات کا تذکرہ کرتے ہیں، اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد مناتے ہیں۔ لیکن میرا خیال سے ربیع الاول میں تو خصوصیت کے ساتھ ہم یہ کام کرتے ہیں، لیکن ہونا تو یہ چاہیے کہ مسلمان کا ہر دن سرکار کا میلاد ہونا چاہیے۔ کیوں؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے احسانات ہمارے اوپر اتنے ہیں کہ اگر ہر احسان کو یاد کر کے ہم رب کا شکر ادا کریں تو روز ہمارے گھر میں میلاد ہوگا۔ ہر احسان کو اگر ہم یاد کر کے کیا کریں، ہم رب کا شکر ادا کریں تو روزانہ ہمارے گھر میں کیا ہو، میلاد ہو۔ الحمدللہ عز و جل تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی، اس کے امیر دعوت اسلامی محمد الیاس اختار قادری دامت برکاتہ عالیہ، آپ نے ہمیں یہ مقصد عطا فرمایا ہے، یہ مشن عطا فرمایا ہے کہ میرے آقا کا میلاد جو ہے یہ روزانہ ہونا چاہیے۔ میرے آقا کا میلاد کیا ہونا چاہیے؟ کیا ہونا چاہیے؟ اب میلاد میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہمیں دین عطا فرمایا، اس دین کا تذکرہ کرنا بھی میلاد ہے، اس دین کا درس دینا بھی میلاد ہے۔ میرے آقا نے جو سنت عطا کی، اس سنت پہ عمل کرنا اور اس سنت کو دوسروں تک پہنچانا بھی
میلاد ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو قرآن عطا کیا ہمیں، اس قرآن کا پڑھنا، پڑھانا، سیکھنا، سکھانا بھی میلاد ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو شریعت عطا کی، اس شریعت کو سیکھنا، سکھانا، دوسروں تک پہنچانا بھی میلاد ہے۔ پتہ یہ چلا کہ مدرسۃ المدینہ ہو، وہاں اگر پڑھا جائے تو بھی میلاد ہے، پڑھایا جائے تو بھی میلاد ہے۔ جامعۃ المدینہ ہو، وہاں پڑھا جائے تو بھی میلاد ہے، وہاں پڑھایا جائے تو بھی میلاد ہے۔ صبح مدرسۃ المدینہ اگر بالغان لگایا جائے، وہاں قرآن سیکھا اور سکھایا جائے تو بھی میلاد ہے۔ مدرسے کے بعد اگر مسجد کے اندر میرے آقا کی سنت کا درس دیا جائے، وہ بھی میلاد ہے۔ اگر مسجد سے نکل کر چوک میں اپنے اسلامی بھائیوں کو اکٹھا کر کے چوک درس دیا جائے، وہ بھی میرے سرکار کا میلاد ہے۔ اگر اسی کا درس گھر میں بیٹھ کر درس فیضان سنت کی صورت میں دیا جائے تو گھر کے اندر بھی میرے سرکار کا میلاد ہے۔ اگر اپنے بچوں کو بیٹھ کر یہ سکھایا جائے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پانی دیکھ کر پیا، روشنی میں دیکھ کر پیا، بسم اللہ پڑھ کر پیا، 3 سانسوں میں پیا، پڑھنے کے بعد اللہ کا شکر ادا کیا، ایسا بتانا، سکھانا، اس کے مطابق عمل کرنا بھی میرے سرکار کا میلاد ہے۔ اگر سونے لگے خود بھی دعائیں پڑھے، اپنے بچوں کو دعائیں سکھائے، یہ بھی میرے محبوب کا میلاد ہے۔ ہفتے بعد اگر دعوت اسلامی کا اجتماع ہوتا ہے، اپنے گھر والوں کو، اپنے دوستوں کو، اپنے محلے والوں کو اس میلاد اس اجتماع کی دعوت لے کر وہاں کر لے جانا، بیٹھ کر سننا سنانا، میرے سرکار کے تذکرہ سننا، میری سرکار کی سنت کے مطابق زندگی گزارنے کے متعلق سننا، یہ بھی میرے سرکار کا میلاد ہے۔ اگر بات مدنی قافلوں کی آ جائے، ان قافلوں میں 3 دن کے لیے سفر کرے، 30 دن کے لیے سفر کرے، 12 ماہ کے لیے سفر کرے، وہاں سفر کر کے کریا کریا، گلی گلی، کوچا کوچا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کو پہنچایا جائے، میرے سرکار کی سنت کو عام کیا جائے، یہ کیا ہے؟ یہ بھی میرے سرکار کا میلاد ہے۔ کیونکہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اگر مکہ میں کچھ کیا وہ بھی یہی کیا، اگر میرے آقا نے طائف میں کچھ کیا وہ کیا کیا؟ وہ بھی یہی کیا، اور اگر میرے آقا حبشہ تشریف لے گئے وہاں کچھ کیا، وہاں بھی یہی کچھ کیا۔ میرے آقا اگر مدینہ تشریف لے گئے وہاں اگر کچھ کیا تو وہاں بھی یہی کچھ کیا۔ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد میرے آقا کے صحابہ اگر دنیا کے چپے چپے میں نکلے وہاں بھی اسی لیے نکلے کہ میرے آقا کا دین عام ہو جائے، سرکار کی سنت عام ہو جائے، تاکہ دنیا کی چپے چپے کے اندر رہتی دنیا تک اللہ کے محبوب کا میلاد ہوتا رہے۔ الحمدللہ تبلیغ قرآن و سنت کی عاشقان رسول کی مدنی تحریک دعوت اسلامی کہیں سنما گھر کو ختم کر کے وہاں پہ جامعہ بنا رہی ہے، اس لیے کہ وہاں سرکار کا میلاد ہونا چاہیے۔ کہیں شراب خانوں کو خرید کر وہاں پر مدرسۃ المدینہ قائم کر رہی ہے، کس لیے کہ یہاں پر سرکار کا میلاد ہونا چاہیے۔ کبھی دنیا کے کسی ایسے ملک کے اندر جہاں اسلام کے نام لینے پر پابندی ہے وہاں مساجد کی تعمیر کر رہی ہے، کس لیے کہ یہاں سرکار کا میلاد ہونا چاہیے۔ کبھی دنیا کے ایسے ممالک جہاں پر قرآن رکھنے پر پابندی ہے وہاں مسلمانوں کے بچوں کو جمع کر کے ان کو مدرسۃ المدینہ، جامعۃ المدینہ، مدرسۃ المدینہ بالغان میں اکٹھا کر کے ان کو قرآن پڑھا رہی ہے۔ کیوں؟ سرکار کا میلاد ہونا چاہیے۔ تو میرے پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں، اللہ کی رحمت سے، اللہ کی عطا سے دنیا کی شعبہ زندگی کے اندر مختلف شعبے ہیں۔ اگر کوئی ڈاکٹر ہے وہ اپنے شعبے میں ہے، اگر کوئی طبیب ہے اپنے شعبے میں ہے، اگر کوئی وکیل ہے اپنے شعبے میں ہے، اگر کوئی بیوروکریٹس ہے وہ اپنے شعبے میں ہے، اگر کوئی ناتخوان ہے وہ اپنے شعبے میں ہے، اگر کوئی گھر چلانے والا برسر روزگار ہے، دکاندار ہے، وہ اپنے شعبے میں ہے۔ تو دنیا کی جتنے شعبہ جات ہیں دعوت اسلامی نے یہ سوچا کہ ان شعبوں کے اندر بھی کیا ہونا چاہیے؟ میرے سرکار کا میلاد ہونا چاہیے۔ وہ کئی آپ سوچنے پہ مجبور ہوں گے کہ کوئی بندہ دکان والا ہے، دکان میں سرکار کا میلاد کیسے ہوگا؟ کیسے ہوگا سرکار کا میلاد دکان میں؟ کیسے ہوگا؟ دکان میں سرکار کا میلاد ہو سکتا نہیں ہو سکتا؟ کیسے؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ مومن کی مثال ایسی ہے
مسلمانوں کی آپس میں مثال ایسی ہے کہ اگر جسم کے کسی ایک حصے میں تکلیف ہو تو دوسرا حصہ اس کا درد محسوس کرتا ہے. مسلمان کے کیا ہے بھائی کا قدر کرنا بھی آقا کا میلاد. یہ کس نے سکھایا ہے؟ آقا عیسیٰ السلام نے. تو جس کو میرے سرکار نے ہم تک پہنچایا اگر ہم وہ عمل کریں گے سرکار کا میلاد ہوگا. ٹھیک ہے. اب دکان میں سرکار کا میلاد کیسے ہوگا؟ ملاوٹ کو چھوڑ دیں سرکار کا میلاد ہے. کم تو نہ چھوڑ دیں سرکار کا میلاد ہے. اپنے مسلمان بھائی کو دھوکہ نہ دیں سرکار کا میلاد ہے. 2 نمبر چیزوں کو فروخت نہ کریں سرکار کا میلاد ہے. حلال رزق کے لیے کوشش کریں سرکار کا میلاد ہے. ذہن یہ بنا کر دیں بچوں کو حرام نہیں کھلاؤں گا سرکار کا میلاد ہے. کیوں؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہ ساری چیزیں تو ہمیں سکھانے کے لیے دنیا میں تشریف لائے. ہمیں گناہوں سے بچا کے اپنے رب کے قریب کرنے کے لیے تشریف لائے. یہ تو سارے کون سا ایسا شعبہ ہے جس میں سرکار کا میلاد نہیں ہو سکتا ہے؟ مطلب یہ کہ اپنا ہر عمل ہم کیسے کر لیں جیسا کرنے کا اللہ اور اس کے رسول نے حکم ارشاد فرمایا. میرا ہر عمل بس تیرے واسطے ہو. میرا ہر عمل بس تیرے واسطے ہو. وہ اخلاص ایسا عطا یا الہی. تو آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی کا ہر لمحہ سرکار کے میلاد میں گزرے. کون یہ چاہتے ہیں؟ میں چاہتے ہیں نا؟ آپ بھی چاہتے ہیں؟ میں بھی چاہتے ہیں. جنہوں نے میلاد کروایا آپ بھی چاہتے ہیں. کیا چاہتے ہیں؟ ہمارا زندگی کا لمحہ سرکار کے میلاد میں گزرے. تو یار پھر ایسے عمل کیوں نہیں کرتے جس سے ہمارے سرکار راضی ہو جائے؟ پھر ایسے کام کیوں نہیں کرتے جس سے اللہ اور اس کا رسول راضی ہو جائے؟ بتانے کی تو حاجت ہی نہیں ہے. ضروری نہیں ہے کہ جو نعرہ لگائے وہی عاشق رسول ہے. نعرہ لگانے سے بندہ عاشق رسول نہیں بنتا. حضرت ذنون مصری رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ جو بندہ سرکار کی محبت کا دعویٰ کرتا ہے لیکن اس کی زندگی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت سے خالی ہے، خدا کی قسم وہ اپنے عاشق رسول ہونے کے دعوے میں جھوٹا ہے. دعویٰ تو کرتا ہے میں عاشق رسول ہوں لیکن اس کی زندگی میں میرے آقا کو طریقہ ہی نہیں ہے. یار وہ کہاں سے عاشق رسول ہے؟ کچھ طریقے تو لیا ہے نا یار. بزرگان دین نے تو فرمایا کہ جس گھر میں آقا کا میلاد ہوتا ہے سارا سال وہاں رزق کی کمی نہیں ہوتی. جس گھر میں آقا کا میلاد ہوتا ہے سارا سال وہاں رزق کی. تو جس گھر میں سرکار کا عاشق رہتا ہے وہاں رزق کی کمی ہوگی. جس گھر میں سرکار کا عاشق رہتا ہو وہاں رزق کی کمی ہوگی. کنجیاں اپنے خزانوں کی خدا نے دی تمہیں، جس قدر چاہو جسے دو مالک و مختار ہو. تو جو سرکار کا ہے وہ بھوکا رہے گا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تو غیروں کو بھی نوازا ہے، اپنوں کو چھوڑ دیں گے. تو ایسے بن جائے نا کہ ہمیں دیکھنے، ہمارے گھر والے بھی ہمیں دیکھیں ان کو سرکار کا میلاد یاد آ جائے. میلاد والے آقا کا دیوانہ آ رہے ہیں. چہرے پر ہو سجی سنت مصطفیٰ، چہرے پر ہو سجی سنت مصطفیٰ اور سر پر ہو تاج امامہ سجا. دیکھ کر کہہ اٹھے ساری خلق خدا، دیکھو دیکھو نبی کا غلام آ گیا. حاجت ہی نہیں ہے نعرہ لگانے کا. دیکھ کر کہہ اٹھے ساری خلق خدا، میلاد والے آقا کا غلام آ رہا. تو نیت کریں یار ہمارے گھر میں روز میلاد ہو. کیسے؟ کوئی نہ کوئی اچھی بات اپنی اولاد کو سکھائیں، کوئی نہ کوئی سنت اپنی اولاد کو سکھائیں. قریبی مدرسے کے اندر اپنے بچوں کو رہیں، اپنی دکانوں پہ مدرسۃ المدینہ بالغان کی ترکیب کریں. کون کون یہ کہتا ہے یار میری دکان پہ قرآن پڑھنا اور پڑھانے کا سلسلہ ہو جائے؟ یاد رکھیں جس کے کاروبار میں یا جس کی دکان میں یا جس گھر میں اللہ کا قرآن پڑھا جائے اس میں کبھی مفلسی نہیں آ سکتی. اس میں کبھی یار ہمارے مبلغین ہمارے اسلامی بھائی آپ کو گھر میں قرآن پڑھانے کے لیے تیار ہے. میں تیار ہے کوئی تیار ہے تو تیار ہے یار آپ پڑھیں تو صحیح نا. آپ کے بچوں کو مفت میں قرآن پڑھانے کے لیے تیار ہے. ایسا تیار ہے کوئی تیار ہے؟
الحمدللہ آپ کی دعوت اسلامی نے یہاں کھیوڑا کے اندر 2 مدرسے کھول دیے ہیں، سبحان اللہ 2 مدرسے فی سبیل اللہ قرآن پڑھایا جا رہا ہے۔ اللہ کرام آپ سے کچھ بھی نہیں لیں گے، صرف آپ کا بچہ چاہیے ہمیں۔ ہم اس کو انشاءاللہ قرآن پڑھا کر، نیک بنا کر، آقا کی سنت سکھا کر، والدین کا ادب سکھا کر آپ کو واپس کر دیں گے۔ ایک بچہ دے دیں، بس ایک بچہ۔ کاروبار کے لیے کتنے بچے دے دیتے ہو آپ؟ یورپ میں ایک بچہ گیا، دوسرا اس کے پیچھے، تیسرا اس کا پیچھے، چوتھا اس کے پیچھے، وہاں تو بھیجنے کے لیے تیار ہے۔ ایک بچہ یار اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے نہیں دے سکتے۔ سرکار کا میلاد ہے، اسی میلاد کی خوشی میں یہ نیت کریں ہم کم از کم ایک بچے کو حافظ قرآن، ایک طالب دین بنائیں گے، نیت کریں انشاءاللہ، ضرور۔ الحمدللہ ہر جمعرات کو دعوت اسلامی کا ہفتہ وار اجتماع بھی ہوتا ہے، تو ابھی شرکت کر لیا کریں، اپنے بچوں کو لے جائے، ٹھیک ہے۔ مدنی قافلوں میں بھی سفر کروا کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں حقیقی معنوں میں آقا علیہ السلام کا عاشق بنائے، آقا کی محبت عطا فرمائے، آقا علیہ السلام کی سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں میلاد والے آقا کے صدقے میں ایسا ہم پہ کرم فرمائے، ایسا کرم فرمائے کہ ہم سے غفلت کے پردے دور ہو جائے۔ ولادت کا صدقہ رہوں میں جہاں میں، نہ نزدیک دنیا شہر یار آئے۔ ولادت کا صدقہ ہو اخلاق اچھا، کبھی بھی ہنسی نہ مجھ کو بیکار آئے۔ ولادت کا صدقہ پڑوسی بنانا، ولادت کا صدقہ پڑوسی بنانا، شاہ خلد میں جب یہ اتار آئے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔